دنیا اس بات پہ حیران ہے انڈین ایئر فورس ان 250 میزائلوں میں سے ایک بھی میزائل فائر نہ کر سکی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تقریباً 100 سے زیادہ جہاز ایک محدود جغرافیکل ایریا میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھارت کے اوپر ایک ڈیسائسو وکٹری ملی۔ The battlefield is totally transparent and the surprise does not lie in hiding the aircraft۔ پاکستان اور انڈیا دو دنیا کے واحد نیوکلیئر پاورز ہیں جو نیبرز ہیں اور جہاں پر بہت سیریس قسم کے ڈفرینسز ہیں اور بہت سارے فلیش پوائنٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جو نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ ہم نے کوئی اور مینز استعمال کیے دشمن کو دیکھنے کے لیے۔ ان کمنگ ایئرز دی ایئر وار یونیورسٹیز اینڈ ایئر وار کالج آل اوور دی ورلڈ ول بی ٹیچنگ دس ایئر کامبیٹ ٹو دی ایئر بیٹل مینیجرز۔ آپ کلیمز کے تھرو جنگیں نہیں جیت سکتے۔ آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان 4 دنوں میں انڈین ایئر فورس کے ساتھ کیا ہوا، پوری دنیا کو اس بات کا پتا ہے۔ آئی ریئلی فیل سوری فار اے پرسن لائک ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ کہ اس سینیورٹی پہ اور اتنے زیادہ ایکسپیرینس لیول پہ میں اس کو کہوں گا کہ ہی ہیز بیکم اے پولیٹیکل فوڈر۔ ہم پہلے بھی تیار تھے، ہم اب بھی تیار ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اینگل 360 اور میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ یوم آزادی ہر سال ہمیں ایک عہد، ایک قربانی اور ایک خواب کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ایک ملت نے ظلمتوں کے اندھیروں کو چیر کر حق کی روشنی میں سانس لی، مگر آزادی کا یہ سفر محض 14 اگست 1947 پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس دن سے ایک نیا باب شروع ہوا، آزادی کے تحفظ کا باب۔ اور اس سفر کے ہر قدم پر پاکستان کی مسلح افواج صف اول میں کھڑی رہیں۔ آزادی ایک امانت ہے اور اس کی حفاظت ایک مقدس فریضہ۔ پاکستان کی مسلح افواج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ اسی عہد کے ساتھ آج بھی اپنی جانوں کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ پاک فوج کہتی ہے کہ ہماری سانس، خون، جذبہ اور جنون سب تیری حفاظت کے نام ہے۔ یہ وردی صرف لباس نہیں، یہ ہمارے عشق کی پہچان ہے۔ پاک فضائیہ کا ایمان ہے کہ ہماری ہر پرواز اور ہر اڑان پاکستان کے وقار و سربلندی کے لیے ہے، جبکہ پاک بحریہ کا عزم ہے کہ ہم ہر لہر کے سامنے حفاظتی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ یوم آزادی کی مناسبت سے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جو آسمانوں پر پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں، جو ہوا کی ہر سمت میں پاکستان کی سلامتی کا پہرا دیتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے ایک دلیر، تجربہ کار اور حوصلہ مند آفیسر ایئر کموڈور ریٹائرڈ زاہد الحسن، آپ ستارے امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری کے بھی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز سندھ تھنک ٹینک کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت DHA صوفہ یونیورسٹی کے رجسٹرار کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہم یہی بات کرنے لگے ہیں کہ جشن آزادی پاکستان کا جو ہے وہ ہر سال ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور ہر شہری جو ہے وہ بھرپور جوش و جذبے سے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی لگن میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس مرتبہ بہت اسپیشل ہونے جا رہا ہے اور اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے اور یقیناً یہ مارکہ حق کی ہی وجہ سے ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو جس طرح سے دھول چٹائی ہے اور اب پاکستانی شاہینوں نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا ہے ان کی اس کارروائی کا، تو اس کی وجہ سے پاکستانیوں میں یہ نیا ولولہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس جشن آزادی کو؟ شہری کتنے بھرپور انداز سے سیلیبریٹ کرنے کی تگودوں میں نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ایک انتہائی اہم موقع پر اور انتہائی اہم موضوع پر مجھے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے یہاں موقع دیا۔ جہاں تک آپ کے انٹرو میں اور اس سوال کا تعلق ہے، نو ڈاؤٹ یہ ہمارا ایک اسپیشل یوم آزادی ہے اور اس کو اسپیشل یوم آزادی کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم انشاءاللہ جو ہم آگے پروگرام میں بڑھیں گے تو ہم مختلف اس کی جو جوتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر کے تو اس کو انفولڈ کریں گے۔ جی، میں صرف اس کو براڈلی میں یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک تاریخی موقع اس طرح سے بھی ہے کہ ہم نے پچھلے تقریباً 78 سال میں انڈیا کے ساتھ جو کہ جس نے ہمیں ہمیشہ سے ایگزسٹینشل تھریٹ دیا ہے
ان سے ہم نے بہت سارے ہمارے اسکرمشز بھی ہوئے, ہمارے بہت ساری جھڑپیں ہوئیں, ہمارے بہت سارے ڈسپیوٹس رہے ان کے ساتھ, اور ہم نے حتیٰ کہ 3 فل فلیج وارز لڑیں, اور لیٹسٹ جو ہے ہم نے 2025 اور 2019 کے اندر ہم نے دوبارہ لمیٹڈ وار کہہ لیں یا کرائسس سچویشن کہہ لیں یا 4 days وار کہہ لیں, وہ بھی ہم نے ان سے لڑی. لیکن اس دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھارت کے اوپر ایک ڈیسائسو وکٹری ملی, اور وہ وکٹری اس طرح کی وکٹری تھی کہ نہ صرف پاکستان کی افواج, خصوصاً میں پاکستان ایئر فورس کا یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, ہماری عوام, بلکہ پوری دنیا کی لیڈرشپ نے اور تمام لوگوں نے اس کو وٹنس کیا, اور اس کا انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یس, پاکستان کی جو ملٹری وکٹری تھی اوور انڈیا ان May 2025, اٹ واز اے ڈیسائسو وکٹری. صحیح. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس جنگ کو, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار یہ ایک ایسا مارکا تھا کہ جو ریکارڈ نہیں, بلکہ اس میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف اس نے پاکستان کو ایک نیا تعارف پاکستان کا دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, بلکہ جو بھارت کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا چہرہ تھا یا جو اس کی کوششیں تھی سپر پاور خود کو ثابت کرنے کی, وہ بری طرح سے خاک میں ملائی ہیں. جی, یہ آپ نے بہت ایک اہم اور بہت آئی تھنک زبردست آسپیکٹ کی طرف توجہ دلائی ہے. 12:30 مئی 2025 نائٹ کو لے کر تقریباً 1:30 نائٹ تک, یہ کوئی پریسائزلی 55 منٹ اور براڈلی ہم اس کو 1 گھنٹے کا ایک ایئر کامبیٹ کہہ سکتے ہیں, جو بہت سارے لحاظ سے تاریخی طور پہ یہ ایک دنیا کا یونیک ایئر کامبیٹ تھا. فار ایگزامپل, ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تقریباً 100 سے زیادہ جہاز ایک محدود جغرافیکل ایریا میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ پوری اس وقت کی دنیا کے موسٹ ماڈرن ایئر کرافٹ سب سے لیتھل ویپنز کے ساتھ, اور وہ تمام جو سپورٹ ایلیمنٹس ان کو جو میسر تھے دونوں سائڈز پہ, تو ان کے ساتھ یہ ایک ڈسپلے آف ٹیکنالوجی بھی تھا. اس کے بعد یہ دنیا کا لارجسٹ اور پہلا ایئر کامبیٹ تھا جس کے اندر بہت سارے تقریباً آل 100 ایئر کرافٹ جو ہیں وہ بیونڈ ویژول رینج میزائلز کے ساتھ اکوپڈ تھے, اور وہ ایک دوسرے کے خلاف برتری لے جانے کے لیے تیار تھے. یہ دنیا کا میں یوں بھی کہوں گا کہ پہلا ایئر کامبیٹ تھا جس کے اندر جو ایک کنونشنل باؤنڈریز تھیں بٹوین دی اوفینسو اینڈ ڈیفینسو آپریشنس, کہ جنرلی آپ ایک بارڈر ہوتا ہے لائن کہ ایک طرف ایک ملک کی افواج ہیں یا ایئر فورس ہے, اور دوسری طرف دوسرے ملک کی ایئر فورس ہے, تو ایک لائن تھی کہ کچھ اگر ایک ملک کے ایئر فورس نے اوفینسو آپریشنز کیے ہیں تو دوسری طرف کی ایئر فورس جو ہے وہ ڈیفینسو, جس کو ہم اوفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن یا ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشنز کہتے ہیں. لیکن اس مارکے میں وہ جو لائن تھی بٹوین اوفینسو اینڈ ڈیفینسو آپریشنز وہ بلر ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. یہ اگین پہلا ایئر کامبیٹ تھا جس میں الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے اپنے ملک میں رہتے ہوئے بارڈر کراس کیے بغیر 190 کلومیٹر سے لے کر تو ڈفرینٹ رینجز تک انڈین ایئر فورس کے 6 جہازوں کو انہی کے علاقوں میں بیونڈ ویژول رینج کے ساتھ میزائلز کے ساتھ شوٹ کیا. اور یہ ایک اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا. اور اس میں یہ ایک اور میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ ابھی اس تھیٹر میں جو کشمیر کا اور جو سینٹر اور ناردرن انڈیا کا جو علاقہ تھا, تو بھٹنڈا سے لے کر ہم اگر سری نگر تک کا اگر ہم جو
بارڈر ایریا ہے اور اس کے اندر جو بیسز ہے اس کو اگر ہم شامل کر لیں تو اس میں تقریباً 72 کے قریب جو ہیں وہ انڈین ایئر فورس کے فائٹر جہاز تھے. اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم جس کو اویکس کہتے ہیں وہ تھے, ایئر ٹو ایئر ریفیولر تھے, اور بہت سارے سپورٹ ایئر کرافٹ تھے جو کہ ان کو اس پورے کامبیٹ میں سپورٹ کر رہے تھے. اب جنرلی ہر کامبیٹ ایئر کرافٹ کے اوپر 2 BVR میزائل تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جنرل کنفیگریشن میں 4 BVR میزائل ہوتے ہیں. تو اگر 72 انڈین ایئر کرافٹ تھے اور ان کو اگر ہم 4 میزائل ایچ بھی کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً 250 کے قریب میزائل بنتے ہیں جو کہ انڈین ایئر کرافٹ لے کے آئے تھے پاکستان ایئر فورس کے خلاف. لیکن دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ انڈین ایئر فورس ان 250 میزائلوں میں سے ایک بھی میزائل فائر نہ کر سکی. یہ ایک یونیک واقعہ ہے کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کوئی ایک بھی میزائل فائر کر سکیں اور پاکستان ایئر فورس کو کوئی گھسن پہنچا سکے. تو پاکستان ایئر فورس کے پاس ایسی کیا ٹیکنالوجی تھی؟ جی اس پہ بھی آتے ہیں. جبکہ کنورسلی ہم نے ابھی تک کی جو اویلیبل انفارمیشن ہے, ابھی تو وہ پبلک ڈومین میں اویلیبل ہے, ہم نے انڈین ٹارگٹس کے اگینسٹ انڈین ایئر کرافٹ جو ایئر بورن تھے, خاص طور پہ ہمارا ارگیٹ جو ہے ہمارے چیف آف دی ایئر اسٹاف کی ڈائریکشن کے مطابق ہمارا پرائمری ٹارگٹ جو ہے وہ رافیل ایئر کرافٹ تھا. تو ہم نے ٹوٹل 17 میزائل فائر کیے, اور اس میں بعض اوقات سالوو فائر بھی ہوتے ہیں, ڈوئل ایک ایئر کرافٹ کے اوپر شور کل کرنے کے لیے 2 میزائل بھی فائر ہوتے ہیں. اور رزلٹ کیا ہے کہ 6 انڈین ایئر کرافٹ جو ہیں وہ آسمانوں کا حصہ نہیں رہے. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ انڈین ایئر فورس کو ایک تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا, موقع ہی نہیں ملا نا ان کو سمجھنے کا, ان کو موقع ہی نہیں ملا. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد کا جتنے ایئر کامبیٹ کا حصہ رہا, اس کے بعد 6 کی اور 7 کی درمیانی نائٹ کا باقی حصہ, 7 کا 8 کا 9 کا دن, اور ایون 10 کی صبح تک کا, جب تک ہماری یہ جنگ جو ہے ان کے ساتھ جاری تھی, انٹرنیشنل اور جو امپارشل جو آبزرورز ہیں ان کے مطابق انٹائر انڈین ایئر فورس واز گراؤنڈڈ, اور دے ور شفٹڈ بیک فرام فارورڈ اینڈ مین آپریٹنگ بیسز ٹو دی ریئر ایئر بیسز ایز ڈیپ ایز 300 کلومیٹرس. اور اس میں اب تو یہ آن ریکارڈ ہے کہ ان کے جو CDS ہیں انڈیا کے جو چیف آف ڈیفینس اسٹاف ہیں جو تینوں سروسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے بقول ہم نے ایئر فورس کو گراؤنڈ کیا کیونکہ ہم ٹیکٹکس کو امپروو کرنا چاہتے تھے اور ہم اس میں کچھ ری تھنکنگ کرنا چاہ رہے تھے. تو میں اس میں ایک ذرائع تفنن ایک آپ کی توجہ اس طرف مبذول کر رہا ہوں کہ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو کہ جنگ میں گئی, اور جنگ میں جو بھی ان کے لاسز ہوئے اس لاسز کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا ہے اپنے ٹیکٹکس کو امپروو کرنے کے لیے اور اپنی سیفٹی کے لیے. تو اس سے یہ بڑی مختصر قسم کی میں نے چند ایک چیزیں آپ کو بتائیں. یہ اس سے زیادہ بھارت کے لیے ہزیمت اور کیا ہوگی؟ جی بالکل صحیح فرما. بالکل. تو سر وہ ٹیکنالوجی کا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کمال کے 250 سے زائد میزائل جو بھارت پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے لے کر آیا تھا, پاکستان ایئر فورس نے اس کو باکمال صلاحیتوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ جیم کر دیا یا لاک کر دیا کہ وہ میزائل فائر نہیں کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی بھارت کی طرف سے ایسے بہت سے ایڈونچرس کی کوششیں ہوتی رہی ہیں. بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم 2019 کی بات کر لیتے ہیں تو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہم نے دیکھا تھا کہ جی ابھی نندن والا جو واقعہ ہوا تھا, اور آپ تمام تر اس آپریشن کو جو ہے وہ اس کو اگر لیڈ کرنا کہنا چاہیے تو آپ لیڈنگ پوزیشن پہ تھے, تو وہ بھی تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ کیا صورتحال تھی. 2 سوال ہیں آپ کے. تو ہمارا جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا جو فیبروری 2019 میں ہم نے انڈر ٹیک کیا تھا اگینسٹ انڈین ایئر فورس, اور دوسرا ابھی موجودہ کہ وہ کیا ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ والی انپریسیڈنٹڈ کامیابی حاصل کی. اس کی ویسے تو بہت ساری ریزنز ہیں. میں پہلے اس والے 2025 کے سوال کو پہلے ٹیک اپ کرتا ہوں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, اور اس میں آپریشنل ڈومین بھی ریزن ہیں, ٹیکنیکل ڈومینز کے اندر بھی ریزنز ہیں. ایک بات تو ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ آج کل کا جس طرح کے سرویلنس مینز اویلیبل ہیں, سیٹلائٹ مینز سے لے کر تو گراؤنڈ انٹیلیجنس تک,
تو جو بیٹل فیلڈس ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں, بالکل کلیئر. اب جو سرپرائز ہے وہ ہائیڈنگ میں نہیں ہے. بیٹل فیلڈس جو ہیں وہ لائک, اگر میں پاکستان ایئر فورس کی آپ کو, ہمارا جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ الحمدللہ اس قابل ہے کہ بارڈر سے لے کر اپ ٹو اراؤنڈ 200 کلومیٹرز ڈیپ ان سائڈ انڈین ٹیریٹری, ہم ان کے جتنے ایئر بیسز ہیں, اور وہ جو تمام ایئر بیسز سے کوئی ایئر کرافٹ ٹیک آف کرتا ہے تو ٹیک آف کرتے ہی ہمیں ان کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے, ہمیں ان کی ٹائپ آف ایئر کرافٹ کا پتہ چلتا ہے, ان کی جو فلائٹ پیرامیٹرز ہیں وہ ہمارے آبزرویشن میں ہوتے ہیں. ایون ہمیں یہاں تک بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا ایئر کرافٹ ہے, کس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں, اور ان کا لائکلی مشن کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم تھرو آر آبزرویشنس ہم ان کے ایون ٹو این ایکسٹینڈ کہ ان کے ٹیکٹکس کو بھی ہم دیکھتے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم اپنے کاؤنٹر ٹیکٹکس جو ہیں وہ ہم ڈیزائن کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے جو ٹیکنالوجی انفیسٹڈ انوائرمنٹ ہے اس میں دی بیٹل فیلڈ از ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ, اینڈ دی سرپرائز ڈز ناٹ لائی ان ہائڈنگ دی ایئر کرافٹ اور گیٹنگ یور سیلف ہڈن ان اینی آف دی ایریناز. تو اس بیک گراؤنڈ میں جب یہ بلڈ اپ ہوا یہ 6th کی جو وی آر ایکسپیکٹنگ آلریڈی, بیکاز ایک انوائرمنٹ انہوں نے اس طرح کا کریٹ کیا تھا کہ میں تھوڑا سا اس کو اب یوں ایکسپلین کروں کہ ملٹیپل ویز تھے, انڈیکیشنز ہمیں آ رہی تھیں. نمبر 1, ان کے میڈیا میں بہت ہائپ تھی, وہ فیک اور فالس نیوز کے ذریعے, اور وہ انہوں نے ایک جنگوسٹک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا تھا کہ ٹو رن اگینسٹ پاکستان کو لیسن دینے کا, اور پاکستان کو سارٹ آف ان کا جو ایک سلوگن ہے گھس کے ماریں گے اور سم تھنگ لائک دس. تو انہوں نے ایک بہت ہائپ کریٹ کر دی تھی. نمبر 2, ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی بہت سیریس قسم کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئی تھیں, اور ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ کچھ انٹرنیشنل پلیئرس نے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی لائنز کو ٹو کرنا شروع کر دیا تھا, اور وہی تقریباً زبان انہوں نے بولنا شروع کر دی تھی. پاکستان کو تقریباً تمام طرف سے کارنر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہونے کے ناطے یہ جو انڈیکیشنز ہیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہیں اسٹیٹمنٹس, یہ ہے میڈیا ہائپ. آن گراؤنڈ جو ان کے ایریل ایسٹس ہیں ان کی ڈسپوزیشن میں کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں. اگر تو ان کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ری پوزیشن ہوئے ہیں, ریئر بیسز سے اڑ کے فارورڈ بیسز پہ آئے ہیں, اور ان کے جو اسٹرائک ایلیمنٹس ہیں یا جو فائٹر ایئر کرافٹ ہیں وہ ایک ایسی خاص بیسز کے اوپر لا کے انہوں نے پوزیشن کیے ہیں جہاں سے وہ ٹیک آف کروا کے تو وہ ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی مشن جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. تو جب ہم نے ان ایسٹس کو موو کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے رافیل جو ہیں وہ ہمیں پتا تھا کہ پیس ٹائم پہ وہ کہاں پلیس ہوتے ہیں, ان کے میراج 2000 پیس ٹائم میں کہاں کہاں ہوتے ہیں, ان کے SU-30 کن کن بیسز کے اوپر پلیسڈ ہے, یہ ہمارے پاس تمام آرڈر آف بیٹل ان کے پاس موجود ہوتا ہے. جب ہم نے اس کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا تو ناؤ وی ور پریپیئرڈ کہ دیز آر ناٹ اونلی دی اسٹیٹمنٹس, دی انڈینس تھرو دی ایئر فورس آر اپ ٹو سم تھنگ. اور دوسرا ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ 2019 میں تو انہوں نے لائن آف کنٹرول اور اس کے ایریا کو صرف چوز کیا تھا ٹو انڈر ٹیک ایکشن. اس دفعہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ نہ صرف وہ لائن آف کنٹرول بلکہ وہ یہ بے وقوفی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے بھی اپنا کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. حالانکہ میری نظر میں یہ پاکستان اور انڈیا دو دنیا کے واحد نیوکلیئر پاورز ہیں جو نیبرز ہیں, اور جہاں پر بہت سیریس قسم کے ڈفرینسز ہیں اور بہت سارے فلیش پوائنٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, جو نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کی علامت ہے. لیکن ان چیزوں کے باوجود جب انڈیا کی طرف سے وہ مس ایڈونچر کی کوششیں کی گئیں تو جب یہ چیزیں ہم نے آن گراؤنڈ دیکھیں تو وی ور پریپیئرڈ کہ دیر از سم تھنگ جو کہ اب یہ کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ کریں گے. تو آپ سمجھ لیں تقریباً مڈ نائٹ کے قریب 6 اور 7 مئی کے درمیانی رات ہم نے بہت سارے ایئر کرافٹ کو اڑ کے ان کی خاص
ایریاز میں اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا. اچھا یہ صرف اس جس ایریا سے وہ آئے ہیں وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیا کی ویسٹرن ایئر کمانڈ ہے وہ اس ایریا میں تھے. تو ساؤتھ میں نالیا بھوج جام نگر کا ایریا دیکھیں تو یہاں پر بھی ایئر کرافٹ کی کنسنٹریشن تھی. اگر آپ سینٹر میں ان کے اس کو جیسلمیر اور ان ایریا کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایئر کرافٹ کی کنسنٹریشن تھی. پھر آپ سینٹر میں دیکھیں اس میں بھٹینڈا ہے, آدم پور ہے, سرسا ہے, ان پہ بھی ایئر کرافٹ کی کنسنٹریشن تھی. نارتھ پہ اگر آپ جائیں تو اس میں پٹھان کوٹ ہے, آدم پور ہے, سری نگر ہے, جموں ہے. تو ہمیں تقریباً آل along دی بارڈر جو ہے ہمیں ان کی ایفرٹ نظر آئی. اور ہم نے اپنے سیف گارڈ جو ہے وہ تمام ایریاز کے لیے ایون کہ اگر وہ سی کی طرف سے آتے ہیں تو ہم نے وہاں پر بھی اپنے سیف گارڈ جو ہیں لیے ہوئے تھے. کسی بھی ڈائریکشن سے اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کو بیفٹنگ رسپانس دیں گے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہم نے زیادہ کنسنٹریشن آف فورس دیکھی سینٹر اور نارتھ انڈیا. جو اگر ہم تھوڑا سا لائن ڈرا کریں تو اگر ہم بھٹنڈا تھوڑا سا اگر آپ میپ کو دیکھیں گے تو بھٹنڈا کے اگر نارتھ میں اگر جائیں گے تو یہاں ہمیں ان کی جو ایریل ایسٹس ہیں ان کی کنسنٹریشن زیادہ. ظاہر ہے کورسپونڈنگ رسپانس کے طور پہ ہمارا بھی جو کنسنٹریٹڈ رسپانس تھا وہ اسی ایریا کے اوپر تھا. تو الٹیمیٹ اگر ہم نمبر دیکھیں تو ان کے پاس کوئی سم تھنگ لائک 70+72 along with the force multiplier aircraft ہے اس ایریا کے اندر. جبکہ ہمارے پاس جو ہیں وہ جو فائٹرز اور فورس ملٹیپلائرز اور وہ باقی ملا کے they were around 40 کے قریب تھے. تو یہ کوئی سمجھ لیں کہ 1 versus 2 کی ریشو تھی. کہ ہمارے اگر لیٹ سے اگر ہماری اور ان کی جو تناسب بنتا ہے وہ تقریباً ان کے دگنے جہاز تھے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمیں ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہ 24/7 آپریشنل تھا. ہمارے جو کمانڈرز ہیں they were awake throughout. اور ہم نے جو ہمارے ایون چیف آف دی ایئر اسٹاف جو ہیں وہ پرسنلی وہ اس جو کمانڈ آپریشن سینٹر ہے وہاں پر وہ موجود تھے. اور وہ تمام آپریشن کو نہ صرف مانیٹر کر رہے تھے بلکہ وہ آپ یوں سمجھیں کہ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر بھی وہ ڈائریکشن دے رہے تھے. اور ان کی مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ کلیئر کٹ ان کی ڈائریکشنز تھیں کہ انڈیا کا جو پرائیڈ ہے جو پچھلی 2019 کے مارکے کے بعد ان کے جو پی ایم جو مودی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو شاید رزلٹ مختلف ہوتا. تو ہمارا ٹارگٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف نے یہ دیا تھا کہ ان کے کلیئر کٹ الفاظ تھے کہ آئی نیڈ رافیل ایئر کرافٹ. تو ہماری کنسنٹریشن تھی رافیل. اچھا ہمیں پتا تھا اس پورے جو ڈسپوزیشن آف فورسز تھی کہ ان یہ جو 72 ایئر کرافٹ اڑ رہے ہیں اس میں SU-30 کون کون سے ہیں, اس میں میراج 2000 کون سا ہے اور اس میں رافیل کون سا ہے. تو ہم نے نہ صرف یہ جب آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے کر لی تو ہمارے پاس ایک تو ہمارے اپنے ایئر کرافٹ موجود تھے ان کے اوپر ہمارے جو ویپنز ہیں ہمارے پاس J-10C تھے. ہمارے پاس مین جو فورس ہے وہ ہماری جو JF-17 بلاک 3 ہے یہ موجود تھے. ان دونوں کے اوپر جو میزائل لگا ہوا تھا وہ PL-15 تھا. جبکہ انڈین ایئر فورس کے پاس جو میزائل رافیل کے اوپر لگے ہوئے تھے وہ میٹیور تھے. اب میں آپ کو اور بات بتا دوں, رافیل دنیا کا ون آف دی موسٹ ماڈرن اینڈ لیتھل ایئر کرافٹ ہے. وہ کوئی کم ایئر کرافٹ نہیں ہے اور وہ آج تک کسی ایئر کامبیٹ میں اس کو اس طرح کی ڈسٹرکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. لیکن ہم نے اپنی جو آپ سمجھ لیں کہ سال ہر سال کی جو ٹریننگ تھی اور وہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ آف آپریشن تھا اور ہم نے کوئی ایسی نئی چیزیں دنیا کو انٹروڈیوس کروائیں کہ جو اینڈ یوں ہوا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز میں جاؤں گا کہ عام طور پہ جو کامبیٹ ہوتا ہے اگر آپ BVR ٹو BVR کی بات کریں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ سینسر سیٹلائٹ سے لے کر تو آپ کے گراؤنڈ بیس سینسر تک ہر قسم کا سینسر آپ استعمال کرتے ہیں دشمن کو دیکھنے کے لیے. تو یہ ہے سی. تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہو از سینگ دی اینیمی فرسٹ. اچھا اس کے اندر جو ایئر کرافٹ فلائی کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایئر بورن انٹرسیپٹر ڈار لگا ہوتا ہے. تو اس ایئر کرافٹ کو اپنے
لانگسٹ میزائل کو لانچ کرنے کے لیے دشمن کو دیکھنا ضروری ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا یہ رڈار آن کیا ہے دشمن کو دیکھنے کے لیے تو دشمن کے پاس ایک انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کنونشنل طریقہ کار ہے. ہم لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا. اچھا جس ایئر کرافٹ کے پاس یہ میزائل تھے وہ دشمن کو نہیں دیکھ رہا تھا. انہوں نے اپنی آئیز کلوز کی یعنی کہ اپنے رڈار کو آف کیا. ہم نے کوئی اور مینز استعمال کیے دشمن کو دیکھنے کے لیے. اب دیکھ لیا وہاں سے ہم نے دشمن کے بارے میں جو بھی فرض کریں کہ ان کے رافیل ہیں, Su-30 ہیں, میراج 2000 ہیں, تو ان کے بارے میں جو لانچنگ کیوز کہتے ہیں ان کے جو پیرامیٹرز تھے کہ وہ کس ہائٹ پہ ہیں, کس سپیڈ پہ ہیں, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو ڈیٹا لنکس کے ذریعے ہم نے فیڈ کیا اپنے ایئر کرافٹ کو. فرض کریں J-10C تھے یا ہمارے یہ جو JF-17 Block 3 تھے, اور انہوں نے اس ایکسٹرنل لانچنگ کیوز کے اوپر اپنے میزائل فائر کیے اینڈ دے اسٹارٹیڈ ہیڈنگ ٹوورڈز دی ٹارگیٹس. اب اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ چونکہ سائلنٹ آ رہے تھے, ان کو تو نہیں پتا تھا ہمیں کو دیکھ رہا ہے. ان کے پاس ان کے جو ریسیورز تھے یا جو ان کے سینسرز تھے انہوں نے ان کو نہیں بتایا کہ کسی نے ہمیں دیکھ لیا ہے, کوئی ہمیں ٹریک کر رہا ہے, کوئی ہمارے اوپر فائر کر رہا ہے. تو آئی فیل سوری فار دی رافال پائلٹس اینڈ دی MiG-31 اور Su-30 and Mirage 2000 pilots. They came to know regarding the probable destruction of their own self and the aircraft when the missile was roughly 7 to 8 seconds away. So most of the pilots were hit while they did not come to know that they are being hit. So they are still figuring out what has gone wrong. So the entire world is figuring out what did happen, that the best of the flying machines, which are the Su-30 and Mirage 2000 and the Rafale aircraft, they could not do anything. And they were killed like sitting ducks by those aircraft which are not even Western. They were Chinese origin aircraft. And they were Chinese origin platforms flown by the Pakistanis. So میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے اور میں دوبارہ اس کو ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن, اس میں اتنی نئی چیزیں اور اتنے فرسٹ ٹائم ایونٹس ہوئے ہیں کہ ان مائی اوپینین ان کمنگ ایئرس دی ایئر وار یونیورسٹیز اینڈ ایئر وار کالج آل اوور دی ورلڈ will be teaching this air combat to the air battle managers, that how the air combat is fought, what is the use of technology, and what is the difference that man behind the guns they do when actually, because they, like I said earlier also, the Rafales were not the lesser fighting machines. They were the compatible fighting machines. لیکن اتنا زبردست جو مارکا ہوا اس کے باوجود بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا شوق پورا نہیں ہوا. ان کے چاہے ایئر چیف ہوں چاہے ان کے آرمی چیف ہوں, اسٹیٹمنٹس یا ان کے کچھ اس طرح کی جو ہے وہ کلیمز آتے رہتے ہیں کہ جی ابھی جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ جی بہت جلد اگلی جنگ جو ہے یا اگلی جھڑپ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ایئر چیف کا بھی کچھ اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ اے پی سنگھ کا ہم نے دیکھا. تو ابھی ہم سوئفٹ ٹاٹ 2019 کی بات کر رہے تھے, پھر ہم نے ابھی رافیل دکھا دیے 2025 میں کہ جی ہم کس صلاحیت کے حامل ہیں اور کس طرح پاک فوج کے پاس چاہے وہ نیوی ہو, ایئر فورس ہو, آرمی ہو, کتنی صلاحیتیں اور اس کا استعمال کتنا جو ہے وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی ہم نے ان کو کتنا اس کو کہنا چاہیے کہ جی ایک بھرپور طریقے سے اور بہترین طریقے سے ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا ہے. تو اب یہ جو کلیمز کر رہے ہیں اے پی سنگھ ہو گئے یا ان کے آرمی چیف ہو گئے کہ جی بہت جلد اگلی جنگ ہو جائے گی, اس پہ کیا آپ رائے رکھتے ہیں؟ To start with, I really feel sorry for poor guy Air Chief Marshal Amarpreet Singh of Indian Air Force. کچھ مہینے پہلے تقریباً یہ جو ہمارا آپریشن بنیان المرصوص ہوا تھا, اس سے تقریباً 1 مہینہ پہلے انڈیا ٹوڈے کو ایک انہوں نے پینل انٹرویو دیا تھا جس میں وہ اپنا رونا رو رہے تھے, اور میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ ان کی جو اینگوش ہے, ان کا جو فرسٹریشن ہے, ان کی جو ڈیجیکشن ہے ریگارڈنگ ہز اون ایئر فورس, اٹ واز ایویڈنٹ فرام ہز انٹرویو. اٹ واز اے پینل انٹرویو جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو
ہندوستان الیکٹرانکس لمیٹڈ ہے اور جو DRDO ہے, انہوں نے جو انڈیجنائزیشن کے تھرو جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں, دے آر ناٹ آن ٹائم, اور انڈین ایئر فورس از لیگنگ بیہائنڈ, اور انڈین ایئر فورس جو ہے ان کے پاس وہ ویر ودال نہیں ہے, اور انڈین ایئر فورس جہاں ہمارا جو انٹرنل جو ہماری ایفرٹس تھیں وہ بھی فروٹس بیئر نہیں کر سکیں, اور جو ہماری ایکسٹرنل جو ہم نے ویپنز ایکوائر کرنے ہیں فرام ایلسفیئر وہ بھی فروٹ نہیں کر سکے. اور ان کا سب سے بڑا ایشو جو تھا کہ لیٹ سے اس وقت اسرائیل, US, فرانس, رشیا, یہ مین 4 کنٹریز ہیں جن کا ملٹری ہارڈ ویئر انڈین ایئر فورس کے پاس موجود ہے, اور ان کی سب سے بڑا ایشو ہے انٹر آپریبلٹی, کہ یہ 4 انڈیجنس یا انڈیویجول ویپن سسٹم تو موجود ہے, لیکن ان کو کس طریقے سے ایک ایسے ون اینٹی کے طور پر پیش کیا جائے تھرو انٹیگریشن کہ انٹر آپریبلٹی ہو, یہ ایک دوسرے کا ڈیٹا استعمال کر سکیں, ایک دوسرے کی جو لانچ کیوز ہیں وہ استعمال کر سکیں, ایک دوسرے کی جو سچویشنل اویئرنیس ہے وہ بڑھا سکیں, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ایک مربوط قسم کی ایک فائٹنگ مشین کے طور پہ سامنے آ سکیں. تو ان کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود نہیں تھی, نہیں ہے, اور فورسیبل فیوچر میں بھی آئی کین سی کہ شاید ابھی ان کو بہت سال لگیں گے. کنورسلی پاکستان ایئر فورس ٹیکٹیکل ڈیٹا لنکس 1983 سے استعمال کر رہی ہے, اور ہم نے پچھلے 15 سال میں اپنا انڈیجنس ڈیٹا لنک بھی ڈیولپ کر لیا ہے, جو گراؤنڈ بیسڈ سینسرز, ایئر بورن سینٹرز, اسپیس بیسڈ فیڈ, ایئر کرافٹ کی جو ریڈارز ہیں, ہر قسم کے سینسرز کو فیوز کر کے ایک جگہ کے اوپر ایک مربوط قسم کی, جس کو ہم کامن ایئر پکچر یا جو فیوز پکچر ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے, جو کہ جتنے ایئر بیٹل یوزرز ہیں, جو چاہے وہ ایئر کرافٹ ہیں, وہ چاہے UAVs ہیں, وہ چاہے اویکس ہیں, وہ چاہے گراؤنڈ پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ایئر کامبیٹ کنٹرولرز ہیں, وہ تمام کے پاس ایک ہی پکچر اویلیبل ہے, اور یونیفیکیشن آف کمانڈ بھی ہے, یونٹی آف کمانڈ بھی اویلیبل ہے, کہ وہاں پر جب پکچر ایک ہے تو ایک کمانڈر ہے, اور وہ ایک جگہ سے جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ ہم نے فیبروری 27 2019 کو بھی دیکھا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی صورت میں, اور ہم نے یہ 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی رات کو بھی دیکھا. تو یہ ایک امرپریت سنگھ صاحب کا جو رونا دھونا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, لیکن ایک طرف تو ان کا وہ سٹانس کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, پاکستان ایئر فورس بہت آگے نکل گئی ہے, وہ ایک بڑی مربوط ایئر فورس ہے, انہوں نے انڈیجنائزیشن کے اوپر بھی توجہ دی ہے, ان کے ویپن سسٹم بھی بہت بہتر ہیں, ان کے ڈیٹا لنکس ہم سے استعمال کر رہی ہیں, اور جبکہ بہت ساری باتیں تو انہوں نے کہہ دیں, لیکن بہت ساری باتیں میں ایز اے پروفیشنل آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ ظاہر ہے میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں نہیں کہہ پائے. اور میں نے اس کے اوپر ایک لکھا ہے آرٹیکل بھی بڑا ڈیٹیلڈ, جو کہ پبلش بھی ہوا ہے, کہ جس کے اندر میں نے یہ ساری باتوں کو ان کا لکھا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو 9 تاریخ کو جو 9 اگست کو امرپریت سنگھ صاحب نے ایک یہ جو حال کی ایک سیریمنی تھی اس میں ایڈریس کرتے ہوئے, ان کے فارمل چیف بھی اس کے اندر آئے ہوئے تھے, جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے 5 فائٹر اور ایک بڑا جہاز جو ہے وہ شوٹ کیا ہے. ایٹ بیسٹ آئی کین کال اٹ اے ڈریم. یہ ان کی خواہش ہے, ان کا خواب ہے کہ کاش ایسا ہوا ہوتا. لیکن امرپریت سنگھ صاحب, ایئر چیف مارشل صاحب, نہ تو ایسا ہوا, اور آپ بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈے ڈریمنگ ہے, کیونکہ جب آپ اتنے سینئر لیول پہ اس طرح کا کلیم کرتے ہیں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں, اور پوری دنیا کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے اور جو پوری دنیا کے سین مائنڈز ہیں وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی کلیم کریں تو آپ اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کورابوریٹو ایویڈنس تو دیں. اس میں ڈیجیٹل ایویڈنس ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کا
جو میڈیا کو آپ شو کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی ایویڈنسز وہ ہوتے ہیں، ایئر کرافٹ کا ریکیج ہوتا ہے، اس میں فائرنگ کیوز ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ آج کل کے جس طرح میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ بیٹل فیلڈ ہیں، آپ کلیمز کے تھرو جنگیں نہیں جیت سکتے. آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان 4 دنوں میں انڈین ایئر فورس کے ساتھ کیا ہوا، پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. جو ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ جو یونٹس ہیں پوری دنیا کی اینٹیز ہیں، اس میں فرینچ ہے، رشینز ہیں، اور اس کے علاوہ ایون امریکنز ہیں، اسرائیلیز ہیں، انہوں نے بھی ہمارے کلیمز کو ویریفائی کیا ہے. جبکہ کنورسلی جو انڈین ایئر فورس چیف کے کلیم ہیں ان کی اپنی اسٹریٹجک کمیونٹی ان کے اوپر بلیو نہیں کر رہے. ریسنٹلی کل کی میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، ان کے بہت مانے ہوئے ایک ان کے اسٹریٹجسٹ ہیں اور ایکس ملٹری مین پروین سہانے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کی جو ایویڈنس ہے وہ کورابوریٹیبل نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اٹ از اے ڈے ڈریمنگ، اٹ از سم تھنگ ان دی ایئر. اور مجھے ڈر ہے کہ جب بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر آئے گا، اتنا فالس کلیم ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جو کہیں پر جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جو کہیں ثابت نہیں ہو سکتا، نہ آن گراؤنڈ اس کی کوئی ایویڈنس ہے، نہ ڈیجیٹل اس کی ایویڈنس ہے. ایون لائک اگر میں آپ کو کہوں کہ جب 2019 میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے ابھینندن نے پاکستان کا F-16 کرایا، تو ان کی اپنی جو ایئر کرافٹ مینوفیکچرڈ یونٹ ہے انڈیا جو US کی، تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی F-16 پاکستان کا لوز نہیں ہوا. اور ابھی بھی انہوں نے جو کہا کہ ایک F-16 ہے، شاید کر کے بات کر رہے ہیں، کچھ یہ ایئر کرافٹ ہیں اور ہمارے 5 جو ہیں وہ فائٹر ہیں اور ایک جو ہے وہ، تو ہم نے تو اس کو کلیم کیا ہے پولیٹیکلی بھی، ہم ملیٹریلی بھی اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو بلا لیتے ہیں اور اس میں ہم انوینٹری چیک کر لیتے ہیں اور اس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. لیکن ایسا بھارتیوں نے ماننا نہیں ہے، اور انہوں نے ماننا اس لیے نہیں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ابھینندن نے 2019 میں ہمارا ایک F-16 گرایا ہے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ابھینندن کا جہاز شوٹ کیا تھا، اس کا ریکیج ہم نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اچھا، اس ریکیج میں کیا تھا، ایئر کرافٹ کے جو ونگز ہوتے ہیں اس کے میزائل اس کے نیچے لگے ہوتے ہیں. ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اس کے 4 میزائل انٹیکٹ ہیں، موجود ہیں. اس کا مطلب ہے ایک بھی میزائل جو ہے وہ شوٹ نہیں ہوا. تو اگر ایک بھی میزائل شوٹ نہیں ہوا تو ابھینندن نے کیا بد دعا کر کے کوئی ایئر کرافٹ کو شوٹ کیا؟ کس طریقے سے شوٹ کیا؟ کوئی ریکیج نہیں ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرور اس کو نہیں مان رہے. اسی طریقے سے کنورسلی ہم نے کہا کہ ہم نے ان کے 6 جہاز شوٹ کیے. بالکل. جنگ ختم ہونے کے 48 گھنٹے کے اندر ہماری ایک کمبائنڈ جوائنٹ میڈیا بریفنگ ہوئی جس میں ایئر فورس کے ہمارے ایئر وائس مارشل اورنگزیب بھی آئے. انہوں نے اس جتنے ایئر کرافٹ ہم نے شوٹ کیے تھے ان کی جو ٹیکنیکل ایویڈنس تھی، وہ ایئر کرافٹ جو کیوز تھے، وہ میزائل جہاں پہ شوٹ ہوئے رینج بیئرنگ کے ساتھ، کہ ایئر کرافٹ سے اس کا ڈسٹینس اور بیئرنگ یہ تھی، جہاں پر شوٹ ہوا اس کی لوکیشن بتائی، اس کے کوآرڈینیٹس بتائے، اور اس کے ساتھ انڈین جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے یا ان کی جو اپنا میڈیا تھا، انہوں نے اپنے گرتے ہوئے جہازوں کے ریکیج بھی دکھائے. یہ ہوتی ہے ایویڈنس جس کو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور انڈینائبل ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ، he has said کہ Pakistan Air Force has shot down their number of aircraft. Dassault company has accepted, independent media has accepted. We have given undeniable proofs. اور over and above ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ چاہے اپنے میڈیا کے تھرو، وہ چاہے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے تھرو، وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو، وہ کمبائن ایک ٹیم بنا لیں، اس کے تھرو وہ ایک دوسرے کی انوینٹری چیک کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. who is telling a lie and who is speaking the truth. I really feel sorry for a person like ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ کہ اس سینیورٹی پہ اور اتنے زیادہ ایکسپیرینس لیول پہ میں اس کو کہوں گا کہ he has become a political fodder. وہ پولیٹیکل فاڈر بن کے ہیں. وہ
इंडिया की जो पॉलिटिक्स हैं उसका शिकार हो गए हैं और उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स को दबाम देने के लिए एक ऐसा क्लेम कर दिया है जिसका कोई ना सर है और ना पैर है। सही, और इस तरह के क्लेम्स तो हम देखते हैं कि कमोबेश आते ही रहते हैं और बहुत कुछ हमारे पास मौजूद है आपसे डिस्कस करने के लिए कमोडोर साहब, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है और मुख्तसर वक्त में आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी है, 78वां जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाने जा रहा है और मार्का हक़ की वजह से इसको एक मुनफरिद हैसियत जो है वो हमें मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई पैगाम आप कौम के नाम देना चाहें, देखने वालों के नाम? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मज़बूत कौम है, एक ज़िंदा कौम है और हमने तारीख़ी तौर पे अपने जो भी लोग हैं, दुश्मन हैं या जो हज़रात या कंट्रीज़ पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव ख़यालात रखते हैं और पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, हम उनको एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको साबित किया है और 2025 को फिर साबित किया है कि हम हर दुश्मन, हर मैली आंख को हम ना सिर्फ ये कि उनको हम एक बेफिटिंग रिस्पांस देंगे और ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिसे एक आम ज़ुबान में कहते हैं कि घोड़ा भी है, मैदान भी है। हम पहले भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। अगर पहले मिस एडवेंचर के ऊपर आपको तशफ़ी नहीं हुई तो आप दोबारा भी अगर इस तरह का मिस एडवेंचर करना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस दफ़ा का रिस्पांस पहले से बहुत ज़्यादा शदीद होगा, तकलीफ़ देह होगा और इंडिया को एज़ अ कंट्री और उनके लोगों को एज़ अ नेशन इसको एक्सेप्ट करने में बहुत शदीद किस्म की तकलीफ़ होगी। और अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि फील प्राउड ऑफ़ योरसेल्फ, फील प्राउड ऑफ़ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने और ख़ुसूसन पाकिस्तान एयर फोर्स ने हमें एक ऐसा मौका फ़राहम किया है कि हम इस वक्त हक़ बजानब हैं कि अपने एक बेहतरीन तरीके से और सर उठा के एक अपना यौम आज़ादी मनाएं और भरपूर तरीके से अपना यौम आज़ादी मनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का और हमें पॉडकास्ट के वक्त देने के लिए।